گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے سکینرز طورخم ٹرمینل پہنچا دیے گئے ہیں۔ کل یہ پیشرفت ہوئی ہے کہ اسپین بولدک میں پھنسے خالی ٹرکوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔ افغان شہریوں کو افغانستان لے جانے والے ٹرک بھی افغانستان میں داخل ہو گئے۔ اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ تو اوبویسلی تجارتی معاملہ ہے، مگر سیکیورٹی پاکستان کی پہلی ترجیح ہے اور رہے گی، اور اگر افغانستان کے حالات بہتر بنانے میں تو طالبان رجیم کو معاہدے کے مطابق اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہو۔ خاص طور پر کل عدم ٹی ٹی پی کو ہر صورت لگام دینا ہوگا، اور ہوپفلی وی ول گیٹ دیئر۔ پاکستان افغان طالبان رجیم کے حکام کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور ہوگا 25 اکتوبر کو ترکیے میں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل جیو نیوز کے پروگرام آج حاضر خانزادہ میں کہا کہ ترکیے میں معاہدے پر عمل درآمد کا میکانزم طے کیا جائے گا۔ سرحد پار سے دہشت گردی رک سکے گی یا نہیں؟ خواجہ آصف نے کہا کہ اچھی امید رکھنی چاہیے، بٹ ظاہر ہے he was not too sure about it. Let's hear what he said. میکنزم ہے کہ وہ جو 3-4 چیزیں ہم نے اگری کی ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، ان پہ عمل درآمد کیسے ہونا ہے۔ میں امید ضرور رکھتا ہوں، لیکن امید کے ساتھ ساتھ جو ہے محتاط بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کل کہیں گے جی فلانے شہر والے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ دو برادر ملک جو ہیں ان کو کہا جائے گا، یہ میکنزم کے ذریعے یہ انفورس ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ادھر چین اور سعودی عرب نے پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ قدم جو ہے دونوں ملکوں میں کشیدگی ختم کرے گا، اور ہوپفلی ایسا چین نے دونوں ملکوں کے درمیان ایکچولی تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی ہے، which is also very important۔ اسی پہ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، پاکستان افغانستان طالبان رجیم کے درمیان ایک سیز فائر معاہدہ ہوا ہے، اب سرحدیں بھی کھل رہی ہیں، کچھ معاملات تجارت کے بھی بہتر ہو رہے ہیں جو رکا ہوا تھا، حالات نارملائزیشن کی طرف ہوپفلی ہمیں لگ رہا ہے کہ جا رہے ہیں۔ کیا امید رکھیں؟ یہ امن دیر پا ہوگا، یہ سیز فائر برقرار رہے گا اس مرتبہ؟ بیکاز ظاہر ہے گارنٹیز موجود ہیں بیچ میں۔ سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے درمیان افیکٹ میں ہے، بارڈرز پہ خاموشی ہے، the guns have fallen silent، اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال معمول کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن ابھی بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو اگلا دور ہے مذاکرات کا، جو کہ ٹرکی میں ایکسپیکٹڈ ہے اگلے ہفتے 25 تاریخ کو، تو وہ بہت اہم ہوگا اور شاید فیصلہ کن ہوگا، اس لیے کہ اس میٹنگ میں دونوں ملکوں کے جو نمائندے ہیں وہ فائنلائز کریں گے معاہدے کو، ایگریمنٹ کو، تاکہ دیر پا امن قائم ہو سکے۔ اور مذاکرات کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسا میکنزم بنایا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے جو کہ پھر مانیٹر کر سکے، جو کہ پاکستان کا ڈیمانڈ رہا ہے، اور وہ یہ کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے طالبان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو ٹی ٹی پی کو روکنا ہے، رین ان کرنا ہے، اور یہ پریونٹ کرنا ہے کہ ان کی سرزمین سے کوئی پاکستان پہ حملہ ہو اور ٹیررزم جاری رہے۔ تو اس کی ویریفیکیشن کرنا، اس کی مانیٹرنگ کے جو بھی ارینجمنٹس ہوں گے اس پہ اگریمنٹ کرنا، فائنلائز کرنا، تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ٹرکی میں جو راؤنڈ ہوگا نیگوسیشنز کا، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان تو مجبور ہو گیا تھا، جو پاکستان نے جو ایکشن لیا، اور اس کے جواب میں پھر افغان اتھارٹیز نے بھی جو ایکشن لیا، پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ تو دیکھیں اس سے تو میرا خیال ہے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ انسٹیبل ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ ہمیں ویسے ہی ہمیشہ تھریٹ رہتی ہے بھارت سے۔ تو پاکستان کی تو دیکھیں کتنی ڈیکیڈ سے ہماری جو فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی رہی ہے وہ کس چیز پہ مبنی رہی ہے؟ وہ تو اس چیز پہ مبنی رہی ہے کہ پاکستان ٹو فرنٹ سچویشن کو اوائڈ کرے۔ تو اس کی خاطر تو یہ لازمی ہو جاتا ہے، ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے پاکستان کے لیے کہ کسی قسم کا دیر پا امن
کے لیے ایک معاہدہ ہو اور طالبان اتھارٹیز کو کمٹ کروایا جائے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے جس سے کہ پاکستان پہ ٹیررزم کے حملے ہوں، اور وہ ٹی ٹی پی پہ جو ایشورنسز دے رہے ہیں فی الحال اس کو وہ پورا کریں گے، ہوپ فلی پورا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، دوحہ میں جو کچھ طے پایا وہ تو اوبویسلی فوری جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے بات تھی، لیکن ایک تفصیلی ڈائیلاگ ہوگا اب ترکیے میں، جہاں لانگ ٹرم مسائل کا حل جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ پاکستان کو وہاں کیا بات رکھنی چاہیے اور کس طرح یقینی بنائیں کہ طالبان رجیم جو ہے وہ پرانی حرکتوں پر واپس نہ آئے؟ پاکستان کی تو باٹم لائن بڑی کلیئر ہے نا، اور کافی عرصے سے کلیئر ہے۔ پاکستان نے تو بار بار افغان اتھارٹیز کو کہا، طالبان لیڈرز کو کہا کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو نہ صرف کمٹمنٹ اور ایشورنسز دینی چاہیے پاکستان کو، بلکہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے باوجود کہ ماضی میں وہ ایشورنسز دیتے رہے لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ایک سال میں جو سرج ہوا ہے ٹیررسٹ اٹیکس کا افغانستان کی سوئل سے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کی کیجولٹیز جو ہے بڑھتی گئی، اور ہمارا بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ اور انسٹیبل ہوتا گیا۔ تو ظاہر ہے پھر اس سچویشن میں تو کلیئر ریڈ لائن ہے، باٹم لائن ہے، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیجئے، لیکن پاکستان تو پھر ان مذاکرات میں یہی چاہے گا نا کہ فی الحال جو پہلے راؤنڈ میں طالبان نمائندے جنہوں نے مذاکرات میں جو شامل تھے، انہوں نے جو ایشورنسز دی ہیں کہ جی ہم اپنے سرزمین سے کوئی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ایشورنسز کمٹمنٹس میں کیسے کنورٹ ہوتی ہیں اور اس پہ عمل کیسے کرنے کو، یعنی کہ کیسے کرتے ہیں اس پہ عمل۔ تو کبھی کبھار طالبان لیڈرز نے یہ بھی کہا، اور شاید یہ دوحہ میں بھی اس قسم کی کوئی بات ہوئی، کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کنٹین کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے، لیکن ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے کر پائیں۔ تو اس قسم کا تو جواب میرا خیال ہے پاکستان کو نامنظور ہوگا، اور پاکستان تو پھر یہی چاہے گا، پاکستان کے جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ تو یہی چاہے گی کہ ان کو کمٹ کروائے طالبان اتھارٹیز کو، اور اس قسم کے جو بہانے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کر سکتے، یا کبھی کبھار وہ کہتے تھے کہ ہمیں وقت چاہیے، ہمیں ٹائم دیجیے، تو اب تو ٹائم تو اب ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان نے تو کلیئرلی سگنل کیا ہے کہ the Taliban have to act, and if they don't act then there will be costs that they will have to pay, a price that they will have to pay for non-compliance with their own assurance and their commitment. ڈاکٹر صاحب، پاکستان افغانستان کے تعلقات میں ایک بہت بڑا فیکٹر انڈیا کا بھی ہے۔ ابھی ان کے فارن آفس کا بڑا ایک ہمارے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں لاڈ پیار والا ٹور ہوا ہے انڈیا کا، سو ظاہر ہے ان کا کردار بڑا غیر معمولی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے افغانستان کا جھکاؤ بھی ذرا زیادہ ہو گیا ہے بھارت کی طرف۔ اس ایشو کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں یا کیسے دیکھ رہا ہے پاکستان اسے؟ پاکستان کا جو مسئلہ ہے افغان اتھارٹیز کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، اس کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے، اس کا تعلق جو ٹیررسٹ اٹیکس کراس بارڈر ہو رہے ہیں اس سے ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو تناؤ ہے، جو ٹینشنز ہوئی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، اس کی کوئی اور ڈرائیور تھی یا اس کی کوئی اور وجہ تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ اینالسٹ کہتے ہیں کہ جی جو افغان فارن منسٹر ہے وہ دلی کے دورے پہ گیا تو اب اس سے دونوں کے تعلقات اتنے قریبی ہو گئے اور وہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے۔ میں نہیں سمجھتی ایسی کوئی چیز ہے۔ ہاں وہ اریٹنٹ ضرور ہوگا پاکستان کے لیے، مگر ایک چیز نہ بھولیے کہ یو کین چینج مینی تھنگز بٹ یو کانٹ چینج جغرافی۔ جغرافیہ نہیں تبدیل ہو سکتا۔ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہے، بھارت افغانستان کا ہمسایہ نہیں ہے۔ سو جو پاکستان کی پوزیشن ہے ویزاوی افغانستان بالکل ہی فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے۔ افغانستان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ٹوٹلی ریلائنٹ ہے، ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے آن پاکستان۔ اور بھی مختلف اور حوالے ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی جو ڈپینڈنس ہے پاکستان پہ
اس کی نوعیت ہی اور ہے جو ان کے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ یا جو بن رہے ہیں بھارت کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتی, میرا خیال ہے اس ایشو کو ذرا ہائپ کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس سے پاکستان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے, because as I said, geography doesn't change. History does, geography doesn't.